ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردو ابدا. بلند تر صلوات پڑھے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، 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 یزیدیت. بلند تر صلوات اللہ. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر محبت حسین عطا کی ہے. یہ میرے رب کا لطف ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے. اور یاد رکھنا حدیث پیغمبر ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، رقبہ نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، شہنشاہ اور بادشاہ نہیں بناتا. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا. تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یا علی یا مومنین، یاد رکھنا عزادار حسین ہونا، محب حسین ہونا، علی ولی اللہ پڑھنا، آل محمد سے محبت رکھنا، اولاد علی کا محب بننا، بانی مجلس ہونا، ذاکر مجلس ہونا، حسین کا ماتمی ہونا، یہ تیرا اور میرا ذاتی کمال نہیں ہے. اور اس پہ کبھی بھی تکبر نہ کرنا، اس لیے کہ عزادار بس عزادار ہوتا ہے، حسینی بس حسینی ہوتا ہے. حسینی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے، عزادار بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے. کیا پتا جو اپنے آپ کو بڑا کہے اسے وہ چھوٹا کہیں، اور
اور جو اپنے آپ کو چھوٹا کہیں اسے وہ بڑا کہیں۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی پہ میرے دوستوں بزرگوں؟ یہ معیار لوگ نہیں ہیں، حق کا معیار کل بھی علی تھا، حق کا معیار آج بھی علی ہے۔ اس لیے کہ میں اور تو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تیرا اور میرا علی کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عزادار بس عزادار ہوتا ہے، حسینی بس حسینی ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ سننا، اگر تمہیں کوئی معاشرے میں کہے یہ حسینی جا رہا ہے، یہ ماتمی جا رہا ہے، یہ عزادار جا رہا ہے، یہ محب اہل بیت جا رہا ہے، یہ علی والا جا رہا ہے، تو پھر فوراً وضو کرنا، سجدے میں سر رکھ دینا اور اللہ کا شکر ادا کر کے کہنا، او میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے مجھے وہ بنا دیا ہے جو میں بننا چاہتا تھا، تو نے مجھے وہ عطا کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے حسین کا عزادار بناتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے حسین کا عزادار بناتا ہے، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے محب اہل بیت بناتا ہے۔ اور یہ رہ گئی بات عزاداری کی، رہ گئی بات مجلس کی، رہ گئی بات ماتم کی، تو یاد رکھنا میرے بھائی، پہلے تو معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کہ پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل ہوا، یہ یاد رکھیے گا یہ لفظ بھی غلط استعمال ہو رہے ہیں، فلاں بانی مجلس، معذرت کے ساتھ میں اپنے بانی محترم سے بھی معذرت چاہوں گا، بانی کا لفظ ہمارے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، ہم نے عزاداری نہیں بنائی ہے، بلکہ شاہ یہ حق ہے کہ عزاداری نے ہمیں غیرت مند بنایا ہے، عزاداری نے ہمیں عزت دار بنایا ہے، عزاداری نے ہمیں شرف عطا کیا ہے، عزاداری نے ہمیں گندگی سے بچایا ہے، عزاداری نے ہمیں نجاست سے بچایا ہے، عزاداری نے ہمیں خدا بھی عطا کیا ہے، عزاداری نے ہمیں رسول بھی بتایا ہے، عزاداری نے ہمیں رسالت بھی بتائی ہے، عزاداری نے ہمیں توحید بھی بتائی ہے، عزاداری نے ہمیں کلمہ بھی سمجھایا ہے، عزاداری نے ہمیں تقوی بھی دیا ہے، عزاداری نے ہمیں عزت بھی دی ہے، عزاداری نے ہمیں غیرت بھی بتائی ہے، عزاداری نے ہمیں آنکھ پردہ بھی بتایا ہے، عزاداری نے ہمیں حلال بھی بتایا ہے، عزاداری نے ہمیں رشتوں کا تقدس بتایا ہے، عزاداری نے ہمیں حسن معاشرت بتایا ہے، عزاداری نے گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ یا علی یا علی، میری باتوں پہ توجہ رکھنا مومنین کرام، یہ اللہ کی عطا ہے کہ میرے اللہ تو نے ہمیں گندگی سے بچایا، تو نے ہمیں نجاست سے بچایا، تو نے ہمیں غلاظت سے بچایا اور حسین ابن علی کا عزادار بنا دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں بانی کہلوانے کا حق نہیں ہے، بانی کہتے ہیں بنانے والے کو۔ پاکستان نہ تھا، کس نے بنایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے، یعنی ایک شے پہلے نہ ہو پھر کوئی اسے بنائے تو اسے تو بانی کہا جاتا ہے، لیکن عزاداری کب سے ہے؟ حسین کی مجلس کب سے ہے؟ اور یہ بھی لوگوں کے ذہنوں کے خیالات غلط ہیں۔ یاد رکھنا مومنین کرام، جو باتیں میں چند عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے واقعات ہوئے ہیں، واقعہ پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ نوح نبی نے کشتی بنائی، کشتی کے اندر جوڑے جوڑے بیٹھے، طوفان نوح آیا، ہر کوئی غرق ہوا، کشتی کے اندر بیٹھنے والے بچے، کشتی منزل پر پہنچی، واقعہ پہلے ہے، ذکر بعد میں ہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ سے نکلے، واقعہ پہلے ہے، ذکر بعد میں ہے۔ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، یا نارو کونی بردم السلام کی صدا آئی، آگ ٹھنڈی ہوئی، آگ گلے گلزار بنی، آگ مقام سلامتی بنی، واقعہ پہلے ہے، ذکر بعد میں ہے۔ قسم اٹھوا لو اس منبر کے تقدس کی، میرا حسین کائنات کا وہ عظیم ہادی ہے جس کا واقعہ بعد میں ہے، ذکر کبھی آدم کی زبان پر ہے، ذکر کبھی نوح کی زبان پر ہے، ذکر کبھی ابراہیم کی باتوں میں ہے، ذکر کبھی یوسف کے کلام میں ہے،
ذکر کبھی موسیٰ کی باتوں میں ہے، ذکر کبھی محمد مصطفیٰ کے کلام میں ہے۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، حسین کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے جس کا واقعہ بعد میں ہوتا ہے، ذکر کبھی جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے، ذکر کبھی آسمان کی بلندیوں پہ ہوتا ہے۔ اور یوں میں پیدل بات نہیں کر رہا، اہل تسنن کے علماء نے بھی لکھا، اہل تشیع کے علماء نے بھی لکھا، اور پیغمبر کی اس حدیث کو بیان کیا، لما اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ ہاں رأیت عن یمین العرش مکتوبہ، میرے رسول نے فرمایا جب مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی میں نے عرش کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا، کیا دیکھا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ اور زمانے والوں اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی۔ زندہ باد یا علی یا علی۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ یہ وقت یا علی، یہ وقت مشکل ہوتا ہے نا، پڑھنے والے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور سننے والوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طرح مجلس اثر لگتی ہے اس طرح لنگر بھی ایک اثر دکھاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ پہ لنگر اثر انداز نہیں ہوگا، ابھی آپ پہ ذکر اثر انداز ہوں، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ تو یاد رکھنا مومنین کرام، اور یہ بھی کیا کمال آپ کے بڑے بڑے جید علماء نے بیان کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کو کیوں میرے رسول نے بیان کیا ہے؟ لما اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ رَأَیْتُ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ مَکْتُوبًا، جب مجھ محمد کو آسمان کی سیر کرائی گئی میں نے عرش کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین کشتی نجات ہے۔ مومنین تھوڑا میرا ساتھ دینا تاکہ میں اس حدیث کو ایکسپلین کر سکوں۔ ہاں اللہ کے نبی نے دو تعارف میرے حسین کے کرائے ہیں، دو تعارف۔ ایک تعارف کیا ہے؟ حسین چراغ ہدایت ہے۔ ایک تعارف کیا ہے؟ حسین کشتی نجات ہے۔ اے زہرا کا بابا، اگر ایک تعارف بھی کرا دیتے اور کہہ دیتے کہ حسین چراغ ہدایت ہے بات کافی تھی، یا یوں کہہ دیتے حسین کشتی نجات ہے بات کافی تھی، لیکن رسول سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بہت بڑے آیت اللہ ہے، آیت اللہ محسن قراتی اپنے خطاب میں فرما رہے تھے، ہاں یاد رکھیے گا پیدا ہونے سے لے کر، توجہ میری طرف رہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے سے لے کر برزخ میں جانے سے لے کر محشر میں اٹھنے تک، محشر کے حساب سے لے کر پل صراط تک، پل صراط سے لے کر حوض کوثر تک، حوض کوثر سے لے کر جنت کے دروازے میں داخل ہونے تک ایک اور زندگی ہے۔ اس زندگی کا تقاضا اور ہے، اس زندگی کا تقاضا اور ہے جس میں اب آپ اور میں بیٹھے ہیں۔ یہاں کے تقاضے الگ ہیں، یہاں لباس چاہیے، یہاں کھانا چاہیے، یہاں مکان چاہیے، یہاں شیطان سے بچنا ہے، کہیں ہمارا عقیدہ نہ لے لے، کہیں ہمارا عمل نہ لے لے، کہیں ہمارا دین نہ لے لے، کہیں غلط راستے پہ نہ ڈال دے۔ اور جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے روح برباد ہوتی ہے، اب یہ کھاتا ختم ہو جاتا ہے، اب قبر کی سختی ہے، نجات چاہیے، برزخ کی مشکل ہے، نجات چاہیے، حشر کا حساب ہے، نجات چاہیے، حشر کی گرمی ہے، نجات چاہیے، حوض کوثر ہے، نجات چاہیے، پل صراط ہے، نجات چاہیے۔ اس لیے میرے رسول نے کہا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، حسین کشتی نجات بھی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنی ہدایت ضرورت ہوگی وہ بھی میرا حسین عطا کرے گا، اور مرنے سے لے کر جنت میں جانے تک جہاں جہاں نجات کی ضرورت ہوگی وہ بھی میرا حسین عطا کرے گا۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی بھی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ یا علی یا علی۔ اور یہ یاد رہے آج ایک مشکل سر اٹھا رہی ہے، اور یہ جملہ میں ضرور اپنے بچوں کو اور جوانوں کو کہنا چاہوں گا، یاد رکھو ہمیں نہ کوئی پہلے ڈر تھا نہ ہمیں ڈر ہے، اس لیے کہ ہم ڈرنے والے ہیں ہی نہیں ہے، ہم بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم بکنے والے بھی نہیں ہیں، ہم جھکنے والے بھی نہیں ہیں، ہم تو میدانوں میں ڈٹ کے کھڑا ہونے والے ہیں۔ ہم ان والے نہیں ہیں جو بھاگتے رہے تو پتہ ہی نہ چلا،
ہم تو اس والے ہیں جس کی تلوار ٹوٹ گئی پھر بھی میدان میں ڈٹا رہا، جس کی تلوار ٹوٹ گئی پھر بھی میدان میں ایسا ڈٹا کہ قرآن کو بھی کہنا پڑ گیا کأنہم بنیان مرصوص، میرا علی تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، میرا علی تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس نے تلوار اٹھا کے چلنا شروع کیا تو نبی کو کہنا پڑ گیا برز الایمان کل الی الکفر کل، جو عمر بن عبد ود کو مار کے لوٹا تو نبی کو بتانا پڑ گیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، جو خندق میں چلا تو برز الایمان کل کا مصداق بنا، اور جب احد کے میدان میں چلا ادھر تلوار ٹوٹی ادھر رب نے تلوار بھی بھیجی، ساتھ علی کا قصیدہ بھی بھیجا، اور پڑھنے والا خود اللہ تھا، اور قصیدہ کیا تھا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار۔ یا علی یا علی یا علی، میری گل سمجھ آنی پہ میرے دوستوں؟ تو یاد رکھنا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اور شیعان حیدر کرار میں آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں، نہ ہمارے جلوسوں کو خطرہ ہے، نہ ہمارے ماتم کو خطرہ ہے، نہ ہماری عزاداری کو خطرہ ہے، اس لیے کہ عزاداری ہم نے نہیں بنائی ہے، اور ہم بانی عزاداری نہیں، ہم خادم عزاداری ہے، ہم بانی مجلس نہیں، ہم خادم مجلس حسین۔ ناراض نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ اور اگر کہیں محشر میں یہ لکھا جائے کہ فلاں صاحب مثلا اظہر شاہ صاحب خادم مجلس حسین ہے، فلاں صاحب خادم مجلس حسین ہے، فلاں شخص خادم مجلس حسین ہے، تو مومنین یاد رکھنا یہ معمولی کمال نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جس کی قبر پہ لاکھ فرشتے آتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء آتے ہیں، جس کے حرم کی خدمت کرنے والے شرف سمجھتے ہیں کہ ہمیں خادم حرم حسین کہا جائے۔ جب حسین کے حرم کی خدمت کرنے والا خادم بننا پسند کرتا ہے تو مجلس کرانے والا خادم بننا کیوں نہیں پسند؟ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اور یاد رکھنا ہم نے عزاداری نہیں بنائی، ہم نے مجلس نہیں بنائی، ہم نے ماتم نہیں بنایا، ہم نے ان مجلسوں کا حکم نہیں دیا، یہ تو آرزو مصطفیٰ ہے، مجلس آرزو زہرا ہے، مجلس آرزو آئمہ خدا ہے۔ آپ کے آئمہ کے کئی اقوال ہیں، جا کے پڑھیں۔ بی بی طاہرہ نے کہا تھا بابا جب میرا بیٹا مارا جائے گا آپ ہوں گے، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن روایت سنیں، آپ ہوں گے، فرمایا نہیں۔ علی ہوگا، فرمایا نہیں۔ میں ہوں گی، فرمایا نہیں۔ حسن ہوگا، فرمایا نہیں۔ بابا پھر کون ہوگا؟ میرے بیٹے کو یاد کرنے والا اور میرے بیٹے پہ غم منانے والا۔ پیغمبر نے کہا تھا بیٹی زہرا گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو اپنا غم بھول جائے گی، تیرے حسین کے غم کو زندہ رکھے گی، تیرے حسین کی یاد کو زندہ رکھے گی۔ اور مومنین کرام غور کرنا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آخری لمحے زندگی کے چل رہے ہیں، سانسوں کا بندھن ٹوٹنے کے قریب ہے، زہر مل چکا ہے۔ امام صادق کو بلا کر کہتے ہیں اور بیٹا جعفر صادق فلاں 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 کوہاں فروخت کر دینا۔ جی بابا حکم کی تعمیل ہوگی، اس سے میرے جد حسین کی عزاداری منعقد کرانا۔ جی بابا حکم کی تعمیل ہوگی، کہاں عزاداری کرو؟ مکے کے اندر، مدینے کے اندر؟ فرمایا نہیں، جب حج کے ایام شروع ہو مینا اور عرفات میں جانا، میرے دادے حسین کی عزاداری کرانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری کربلا کو بھی ایسے بھلا دے جیسے لوگوں نے ہمارا غدیر بھلایا۔ اور آج آپ دیکھیں، توجہ سے سنیں یہ لفظ، آج آپ دیکھ رہے جو غدیر بھولے انہیں یزید ملا ہے، جو غدیر فراموش کر بیٹھے انہیں نے کہا ہے یزید رحمت اللہ، انہیں یزید جوان لگا، انہیں یزید بہادر لگا،
انہیں یزید مسلمان لگا، اور جن کو غدیر یاد ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا وہ مسلمان ہے، بلکہ ان کے ہاں ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یزید لعنت اللہ ہے، حسین علیہ السلام ہے، یزید گندگی کا ڈھیر ہے، حسین پاکیزگی کا مجموعہ ہے، یزید نجاست کے اندر پیدا ہونے والا ایک گندا کیڑا ہے، اور میرا حسین زہرا کی گود میں آنے والا انبیاء کی عصمتوں کا مالک ہے۔ مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، سمیہ حسین کی زمانہ حسین، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ یا علی، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لہذا مومنین ادا ہو جائیے، یہ عزاداری نعمت خدا ہے، یہ مجلس نعمت خدا ہے، یہ دین نعمت خدا ہے۔ بات فکر کی ہے، بات سوچ کی ہے، بات زاویے کی ہے۔ جنہوں نے حسین کو نہیں پہچانا ہے آج وہ کہہ رہے ہیں شہزادے لڑے تھے، اور جس نے معرفت حاصل کر لی ہے، جس نے حسین کو پہچان لیا ہے، اس کا قلم کاغذ پہ یہ لکھ کے ٹوٹ گیا ہے، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ اور یہ یاد رہے، حسین ابن علی ایک شخص نہیں، حسین ایک فرد نہیں، حسین ایک راستہ ہے، حسین ایک نظام ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہماری باتوں سے؟ حسین دین خدا کی بقا کی ضمانت ہے، حسین اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا ہے، حسین انبیاء ما سبق کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اور مومنین یاد رکھنا، حسین چراغ ہدایت بھی ہے، حسین کشتی نجات بھی ہے، حسین حق کی صدا بھی ہے، حسین قرآن کی بقا بھی ہے، حسین سجدے کو بچانے والا ہے، حسین اللہ کے دین کو بچانے والا ہے، حسین نبیوں کی محنتوں کو بچانے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، جب ہم شیعان حیدر کرار اور محبین اہل بیت زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، ضرور پڑھا کیجئے، ضرور اپنے مولانا کو کہا کیجئے ہر شب جمعہ ہمیں زیارت وارثہ سناؤ، پھر 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھا کیجئے۔ آپ جانتے ہیں زیارت کے جملے کیا ہیں؟ یہ کمال کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نور نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد نبی اللہ۔ ہم گواہی دے کے کہتے ہیں اے میرے مولا حسین، آپ ایک شخص نہیں ہیں، آپ ایک فرد نہیں ہیں، حق یہ ہے آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ ہیں۔ میری طرف دیکھنا عزیزو، آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کے خلات کے وارث بھی آپ ہیں، موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ ہیں، عیسیٰ کے تقوی کے وارث بھی آپ ہیں۔ اور اگر یوں کہو تو بے جان نہ ہوگا، اے میرے آقا حسین، حق یہ ہے کہ محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی آپ ہیں۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آنی پہ میرے دوستو بزرگ، توجہ رکھیے گا، یہ عطا ہے میرے رب کی۔ مجلس نعمت خدا ہے، عزاداری نعمت خدا ہے، ذکر اہل بیت نعمت خدا ہے۔ ہر زبان یہ ذکر نہیں کرتی، ہر گھر میں یہ ذکر نہیں ہوتا، ہر بندہ اس ذکر کے لائق نہیں ہوتا، یہ خدا کی عطا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی ذکر کو مٹائے گا، کوئی بل پاس کرے گا، تو یاد رکھنا
1400 سال سے ایسے بل بنے، بلوں میں گھس گئے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. ہمیں کوئی ڈر نہیں. ہاں، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین کا اللہ سے وعدہ ہے، ہم سے نہیں. ہم نے مجلس کو زندہ نہیں رکھا، ہم نے تو اپنی بقا کے لیے مجلس کرائی، ہم نے تو اپنی زندگی کے لیے مجلس کرائی، ہم نے تو اپنی عزت کے لیے مجلس حسین کرائی، ہم نے تو اپنی غیرت کا ثبوت دیا ہے حسین والا بن کے. ہم نے اپنے لیے، وگرنہ حسین کا اپنے اللہ سے وعدہ ہے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر. نہیں تھک گئے آؤ میری باتوں سے. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. کوئی ملا مجھے بتائے کیا کربلا میں حسین نے سب کچھ لٹا کر اللہ کے ذکر کو بقا نہیں بخشی؟ اگر بخشی ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا نا. اللہ نے حسین سے کہا تھا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو پھر ماننا پڑے گا جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے یہ شیعوں کی مجلس نہیں، یہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. کوئی میری گل سمجھ آنی بھی ہے میرے دوستوں؟ مجلس حکم خدا کی بجا آوری ہے، مجلس نعمت خدا ہے، عزاداری عطا پروردگار ہے. اور اس بات کو سمجھیے، نعمتیں کون دیتا ہے؟ اچھا بولو. کوئی اللہ دا نام کھنے تو اڑ پس سے ڈر رہا ہے بھائی. سارا مل کے پوری طاقت سے بولو یہ نعمتیں کون دیتا ہے؟ سارے بولنا بھائی. یہ اولاد کون دیتا ہے؟ یہ صحت کون دیتا ہے؟ یہ عزت کون دیتا ہے؟ یہ چربی کے ڈھیلے میں دیکھنے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ یہ ہڈیوں میں سننے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ یہ بالوں سے باریک شریانوں میں خون دوڑانے والا کون ہے؟ یہ آسمان سے میںہ برسانے والا کون ہے؟ یہ زمین کا بچھونا بچھانے والا کون ہے؟ یہ آسمان کا شامیانہ سجانے والا کون ہے؟ تو 40 فٹ کا چھت بغیر ستونوں کے نہیں بناتا. میرا علی کہتا ہے کتنا عظیم ہے میرا اللہ جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. اس میں کوئی دو رہا نہیں. اللہ نعمتیں دیتا ہے، لیکن شیان حیدر قرار غور کرنا، اولاد نعمت، رزق نعمت، پانی نعمت، ہوا نعمت، عزت نعمت، شہرت نعمت، دولت نعمت، پیسہ نعمت، اولاد نعمت، آنکھوں کی بینائی نعمت، زبان کی گویائی نعمت. ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، علی کی محبت اور حسین کی عزاداری کی نعمت ایک طرف ہے. کوئی میری گل سمجھ آنی بھائی نے؟ عزاداری حسین ابن علی نعمت خدا ہے، محبت علی نعمت خدا ہے. مجلس حسین، میرے ساتھ بولو گے آپ بھائی؟ آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں نا، جس کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں وہ بے شک نہ بولے. جو سمجھتا ہے کہ میری بات آپ کے ساتھ ہے ذرا مل کے بولنا. یہ عزاداری نعمت خدا ہے. اب چلو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے میرا بندہ، نعمت دینا میرا کام، شکر ادا کرنا تیرا کام. میرے اللہ اگر ہم تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں، ہم تو نفع چاہتے ہیں، ہم تو فائدے کے بغیر کچھ نہیں کرتے، تو ہمیں کیا نفع ملے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. مجھ سے سودا کر لے، تو میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا جا، میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا جاؤں گا. توجہ رہے اب میری باتوں پہ توجہ رہے. پیغمبر خدا کی نعمت ہے یا نہیں؟ زہرا، سارے مل کے بولو، زہرا کے بابا اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر قرآن کی طرف. میں اپنے وقت میں بات ختم کروں گا، وقت سے پہلے چھوڑوں گا نہیں، اپنے وقت میں بات ختم کروں گا. توجہ رکھنا میری باتوں پر. کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ مجھ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان کے اندر زہرا کے بابا کو رسول بنا کے بھیجا.
مسلمانوں کا کمال نہیں کہ محمد نبی بنے، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ ان کے اندر محمد کو رسول بنا کے بھیجا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ تو کیا کہتا ہے اللہ؟ میرا رسول نعمت، میرا محمد نعمت، میرا طٰہٰ نعمت، میرا یاسین نعمت، میرا مزمل نعمت، میرا محمد نعمت۔ میری طرف توجہ رہے، میرا نبی نعمت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اضافہ کروں گا۔ معنی کیا ہوا؟ محمد نعمت ہے، نعمت مصطفیٰ کا شکر ادا کرو گے تو علی کی ولایت عطا کروں گا۔ میرا علی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو حسن مجتبیٰ عطا کروں گا۔ میرا حسن نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو حسین کا عزادار بنا دوں گا۔ میرا حسین نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو زین العبا کی امامت عطا کروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو باقر العلوم کا شیعہ بنا دوں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو جعفر صادق جیسے سچے امام کی فقہ عطا کر دوں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو موسیٰ کاظم جیسا حلم و بردبار مولا عطا کروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو والی خراسان علی رضا کی زیارت نصیب کروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو محمد تقی جیسا آقا عطا کروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو علی نقی جیسا مولا عطا کروں گا۔ توجہ رہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو حسن عسکری جیسا آقا عطا کروں گا۔ شیعو، گویا اللہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے میری ان ساری نعمتوں کا، محمد سے لے کر عسکری تک، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ مہدی عطا کروں گا۔ محمد و آل، جتنی رب نے آپ کو طاقت دی ہے اپنے مولا کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ کوئی میری انگلوں تے توجہ ہے یا پھل ہے؟ اہل بیت کا ذکر نعمت ہے، عزاداری حسین نعمت ہے۔ اور اب آگے چلے، ولایت علی یہ بھی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو بھائی۔ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ پوری طاقت سے بولے، کیا ولایت علی ابن ابی طالب، کیا ہم یہ جملے ابھی مجھ سے پہلے جو ذاکر بھائی پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی یہ جملے پڑھے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علی کی ولایت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آئی ہے؟ علی کو مولا لوگوں نے نہیں بنایا، علی کو مولا میٹنگ میں نہیں بنایا گیا، علی کو مولا محمد نے بھی نہیں بنایا، بنایا اللہ نے ہے۔ اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا، پوری طاقت سے بولو، جس جس کا میں مولا اس کا، پھر بولو، جس جس کا میں مولا اس کا، جیسا میں مولا ویسا۔ ہم نے نہیں بنایا علی کو مولا، اللہ نے بنایا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ ہمیں شیعوں کا کلمہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں ان کی اذان اچھی نہیں لگتی، تو اپنا علاج کیجئے، اپنی بیماری کو دور کیجئے۔ جسے علی اچھا نہ لگے وہ بیمار ہوتا ہے، اپنی بیماری کو دور کیجئے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے سید ہوں، میرے گھر کی بات ہے، طالب علم بھی ہوں، علامہ فاما نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کلمہ نہیں بنایا، ہم نے جنت کس نے بنائی؟ سارے بولو یار، جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ ہر دروازے پہ ایک تعریف لکھی ہے،
اہل تشیع کی کتابیں اٹھاؤ تمہاری مرضی، اہل سنت کی جید علماء کی کتابیں اٹھاؤ تمہاری مرضی، سنا دو جنت کے ہر دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنے ڈھیلے بندوں میں کیسے سناؤں گا؟ سناؤ جنت کے ہر دروازے پہ کیا لکھا ہوا۔ مومنین ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ والفاطمۃ امۃ اللہ وعلی باغزیہم لعنۃ اللہ۔ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، علی ولی خدا بھی ہے، علی خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے، حسنین صفوت خدا ہے، زہرا کنیز خدا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اس پہ لعنت خدا ہے۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یا علی یا علی، ہاں بھائی گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے۔ آخری بات، یا وقت میرا تمام ہو گیا، آخری ایک بات اور 2 جملے ذکر مصیبت کے، توجہ رہے۔ ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا، اور بات تشیع کی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، ہم نے شیعت نہیں بنائی۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جسے اللہ نے بنایا، جبریل نے لایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، مرتضیٰ نے پھیلایا اور حسین ابن علی نے بچایا۔ اور رہ گئی بات لعنت کی، تو میں آپ کے لیے ایک توجہ طلب جملہ آخری کہنے لگا، مت لیں کسی کا نام۔ ہم قرآن والے اور قرآن کا مزاج دیکھیں، قرآن نے جھوٹوں کا نام نہیں بتایا، لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے۔ کوئی جاگ دے بیٹھو یا گرمی لگن پہ گئی؟ قرآن نے منافقوں پہ لعنت کی ہے، اور ہمارے یہ جو بزرگ چہرے بیٹھے ہیں شاید میری تائید فرمائے، ہمارے پہاڑ کے علاقے میں یہ رواج تھا، جب بزرگ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے نا تو ایک ورد کرتے ہوئے گھر تک جاتے، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ اور مومنین، اس لعنت کو ٹی سی ایس نہ کرانا، اس کو رجسٹری بھی مت کرانا، اس لیے ٹی سی ایس کرو گے تو نام بتانا پڑے گا نا، رجسٹری کرو گے تو ایڈریس لکھنا پڑے گا نا، نہیں، قرآن کا مزاج دیکھیں، ایک لفظ کہہ کے چلے جائیں، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ اللہ نے لعنت کو بڑا سیانہ بنایا ہے، اسے بندہ نہیں بتانا پڑتا، لعنت اتنی سیانی ہے گھر بھی ڈھونڈ لیتی ہے، بندہ بھی ڈھونڈ لیتی ہے۔ اپنا کام کیجئے، اور آپ کا کام کیا ہے؟ آل محمد کے مکتب کی حفاظت کریں، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ۔ آپ کی کوئی بات مکتب آل رسول کی توہین کا سبب نہ بنے، آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی عمل آل محمد کے مکتب کی توہین کا سبب نہ بنے۔ مسجدوں کو آباد کریں، سجدہ اسی کو اچھا لگتا ہے جس کے کلیجے میں 14 کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اسی زبان پہ خوبصورت لگتی ہے جو نوک سنا کے قاری حسین ابن علی کا ماننے والا ہوتا ہے۔ پردہ اسی بی بی کے سر پہ اچھا لگتا ہے جس کے دل میں علی کی زینب کی چادر کا درد ہوتا ہے۔ مومنین، دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ قسم اٹھوا لو، ماں اور بیٹی پہ امت نے عجب ظلم کیا، ماں کو دربار میں مارا، بیٹی کو بازار میں مارا، اور بیٹی بھی عام بیٹی نہیں ہے،
بہت بڑے عالم گزرے ہیں میرے مکتب کے، سید محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب لکھی ہے زینب من المہد الی اللحد، اس کے اندر ایک جملہ لکھا، اب نے سمجھ لیا نا تو گھر تک روتے جاؤ گے۔ اور جانتے ہو وہ جملہ کیا تھا؟ جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی نا، پیغمبر اپنی بیٹی مولا علی اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ رب نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، علی اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اللہ کے نبی میں نے کبھی پہلے آپ پر سبقت کی ہے؟ یا رسول اللہ نام آپ رکھیں۔ پیغمبر اور علی کی باتیں ختم نہ ہوئیں کہ آسمان سے جبریل اتر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اس بیٹی کا نام رکھ دو زینب۔ زینب مخفف ہے عزیزو بزرگو، زین و ابن کا، زین و ابن بابا کی زینت، ماں کون ہے؟ ام ابیہ بابے کی ماں، اور سیدہ زینب کون ہے؟ بابا کی زینت۔ اگلا جملہ سن لو گے، پیغمبر نے بی بی کے سر کا بوسہ لیا، پھر بازوؤں کی ان جگہوں کا بوسہ لیا جہاں شام کی کمینی فوج نے رسیاں پہنائے تھے۔ اور میرے بھائیوں یہ کون بی بی زینب ہے؟ آدھی رات ہوتی جب نانے کی قبر پہ جانا ہوتا، بابا مجھے نانے کی قبر پہ جانا ہے، علی فرماتے حسن جانا دیکھ نانے کی مزار پہ کوئی دیا تو نہیں جل رہا، اور میرا لال دیکھ کوئی مجاور تو نہیں سویا ہوا، اگر سویا ہو تو اٹھا دینا، دیا جل رہا ہو تو بجھا دینا۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کی نظر میری زینب کے قد پہ بھی پڑ جائے۔ عزادارو علی جب تخت حکومت، بس ایک جملہ پڑھوں گا، علی جب تخت حکومت پہ بیٹھے نا، علی نے حسن حسین محمد حنفیہ اور عباس سے علمدار کو مدینے بھیجا تھا، جاؤ میرے لال میری زینب کو لے آؤ، میرا حسن بیٹا خیال کرنا ان راستوں سے نہ لانا جہاں لوگوں کا رش زیادہ، میرا بیٹا دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا، اور میرا لال جب شہر کوفہ کے باہر پہنچ جاؤ اور پہلے مجھے اطلاع کرنا، میں علی اپنی بیٹیوں کی سواریاں خود لے کر آؤں گا۔ علی کے بیٹیوں کا قافلہ شہر کوفہ کے باہر جب پہنچا نا زادارو، علی مولا کو اطلاع ملی، سن لو گے یہ جملہ، علی کوفے کے بازار میں نکل پڑا، ایک ایک دکان علی نے بند کرائی، ایک ایک بازار علی نے بند کرایا، ایک ایک مرد کو علی نے حکم دیا خبردار آج باہر نہ آنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا آج میری زینب آ رہی ہے، آج میری ام کلثوم آ رہی ہے۔ عزادارو علی شہر کے باہر نکلے نا، بیٹیوں کی حالت دیکھی، برقوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیہ، معاملوں میں بیٹھی ہوئی نبی زادیہ، اور چاروں طرف لگا ہوا تھا ویروں کا پہرا، اور رونے والوں علی روتا گیا، علی دیکھتا گیا، حسن مولا ہاتھ میں تلوار، حسین مولا ہاتھ میں تلوار، محمد حنفیہ ہاتھ میں تلوار، اور مومنوں ایک وہ کھڑا ہے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے میں بی بی کی سواری کی مہار ہے، نام عباس علمدار ہے۔ علی کی آواز آئی عباس میری بیٹی کی سواری کی مہار اور مجھے دے دو۔ عباس نے بابا کے حکم کی تعمیل کی اور بی بی کی سواری کی مہار اور بابا کے ہاتھ میں رکھی، علی نے سواری کی مہار کو پکڑا اور مومنہ علی کوفے میں وارد ہوا، اور پہلا چوک آیا، علی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کے کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک آ گیا، اور میری بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک آ گیا، اجرکم اللہ، اور میری بیٹی یہ پہلا چوک آ گیا۔ رونے والوں میں آخری جملہ پڑھنے لگا، چوک گزرتے گئے اور بی بی علی بتاتے گئے، آیا نا جب صدر بازار، علی کی ڈھا نکلی، بابا زمین پہ رویا اور بی بی اٹھ میں روئی، اور تب روئی، اور جب محمل کا پردہ ہٹا کر علی نے کہا زینب یہ صدر بازار آ گیا، رو کر کہا بابا بازار بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، اور بابا میں تیری شریف بیٹی ہوں، اور بابا میں تیری زینب کبریٰ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔